بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں. میرے ساتھ ادھر دائیں طرف جناب ذوالقرنین اقبال اور بائیں طرف جناب فخر رحمان صاحب اور پھر صدیق جان صاحب برجمان ہیں. اور آج ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ میں بڑا دن تھا، بڑا مقدمہ تھا، اور اس میں لوگوں کی توقعات کے عین مطابق وہاں پر جو گفتگو ہوئی، میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چنگاریاں تھیں جو کسی بڑی آگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں. بات قانونی تھی ساری. تو یہ سب لوگ ہم موجود تھے وہاں پر. تو آپ سے آغاز کرتے ہیں اب صدیق جان صاحب سے. صدیق جان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کے دن کی جو بڑی ہیڈ لائن سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سنا، فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس، کیا ہے؟ سر، سب سے پہلے تو خبر امپورٹنٹ یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کا آج بطور چیف جسٹس اس کیس کو کنڈکٹ کرنے کا جو ان کا کنڈکٹ تھا وہ بہت شاندار تھا. وہ اگریسو نہیں تھے، جس طرح سے ان کے اگریسو مزاج ہے ویسے نہیں تھے. انہوں نے قانون کے مطابق سوال کیے اور بڑے زبردست طریقے سے وہ کیس کو لے چلے، جتنا یہ سینسٹیو کیس تھا، جتنا یہ امپورٹنٹ کیس تھا. دوسری خبر یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب نے ریویو جو ہے وہ واپس جو لینے کی درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ رکھ لی ہیں، واپس درخواستیں نہیں کی. تیسرا یہ ہے کہ عمل درآمد رپورٹ مانگ لی ہے. چوتھا یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل نے بیان دیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نگران حکومت اور ان کے ماتحت جو ادارے ہیں ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، شروع کر دی گئی ہے اور الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. ٹوٹل ان کے پاس 25-26 دن ہے. 25-26 دن بعد رپورٹ آئے گی اور یہ 25-26 دن مسلسل سمیع ابراہیم صاحب فیض آباد دھرنے کیس پہ بات ہوتی رہے گی. اور میں ایک بات شروع میں ہی کہہ دوں کہ یہ بہت سے سوالات تھے کہ آج کیا کریں گے قاضی فائز صاحب، اور یہ زیادہ توقعات تھی کہ قاضی صاحب جو ہے وہ امپلیمنٹیشن رپورٹ مانگیں گے. وہ انہوں نے مانگ لی ہے. اور یہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، آج ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ یہ صرف جنرل فیض صاحب کے خلاف جو ہے وہ کیس ہے. اور میں شروع میں ہی سمیع صاحب ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آج اس لمحے سے 27 اکتوبر تک میاں نواز شریف، نون لیگ، مریم نواز کا بہت بڑا امتحان ہے. کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے کہ 2017 میں کون کیا کر رہا تھا، وہ آئے ہمارے پاس اور ہمیں ریٹن بتائے، ہمیں لکھ کر دے، ہم اس کے مطابق کارروائی کریں گے، اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اب دیکھنا ہے کہ میاں نواز شریف جو بڑے گرجتے رہے ہیں، برستے رہے ہیں، جعلی انقلاب اور فراڈ، ڈرامہ، اداکاری، فنکاری، یہ ساری باتیں کرتے رہے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا. یہ ٹائم ہے، لکھ کے دیں عدالت کو کہ 2018 کا الیکشن ریگ تھا، کس کس نے کروایا. لکھ کے دیں نواز شریف، جن کو وہ گجرانوالے کی تقریر میں کہتے تھے کہ تم تو مجرم ہو. پھر رانا شمیم صاحب کو آنا چاہیے جو وہ دعوے کرتے رہے اسلام آباد کورٹ میں، جو انہوں نے جنگ اخبار میں خبریں لگوائیں، جو میاں نواز شریف کو بین الفی دے کے آئے. اور آنا چاہیے جسٹس ریٹائرڈ تو نہیں بلکہ ان کو تو نکالا گیا تھا، عہدے سے فارغ کیا گیا تھا، جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کو. ان کو بتانا چاہیے کیونکہ آج قاضی صاحب نے بڑی جارحانہ گفتگو کی ابصار عالم صاحب کے بارے میں، جنہوں نے 3 یوٹیوب چینلز پر انٹرویو دیے کہ جناب مجھے بلائیں، میں بتاؤں گا یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا. ان سے بھی مانگا گیا. مجھے چیزیں خرابی کا نام تو نہیں لیا لیکن کہا چیف صاحب نے کہ بڑے بڑے ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، تو آئیں بتائیں اور ریٹن دیں. یہاں پہ تقریر نہیں میں کرنے دوں گا، ریٹن بیان اپنا دیں. اچھا جی، فخر رحمان صاحب، آپ کیا محسوس کرتے ہیں آج؟ آپ کی جو قانونی رگ ہے پھڑک رہی ہے، وہ کیا تار اور کیا ساز بجا رہی ہے؟ دیکھیں، ہمیں یہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے جس کے حوالے سے تمام نظریں سپریم کورٹ کی طرف مرکوز ہو چکی ہیں، اس میں ہم نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں. کیونکہ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں جب سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی موومنٹ چلی تھی، اس وقت ملک کی ساری جماعتوں نے آئین اور قانون اور عدلیہ کی خود مختاری کے لیے ایک بڑی تحریک کا آغاز کیا تھا. وکلاء بھی تھے، تمام سیاسی جماعتیں بھی تھیں. اس میں بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ 4 سال سے ایک فیصلہ جو تھا سپریم کورٹ کا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اب اگر اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے جس طرح سے آج چیف جسٹس صاحب نے آرڈر بھی کیا ہے، اگر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے تو ہمیں صرف 2 چیزوں کی طرف فوکس رکھنا ہوگا. اور جس طرح صدیق جان بھی کہہ رہے تھے کہ 2017 سے جن لوگوں کو بہت زیادہ شکایات تھیں اور وہ سمجھ رہے تھے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی تھی یا ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا یا جو بھی کچھ تھا، اب وہ آ کر اپنی تمام چیزیں جو تھیں وہ سپریم کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں. یہاں پہ صرف 2 چیزوں کو آپ نے بڑے قریب سے اور بڑے غور سے دیکھنا ہے. کیا یہاں پہ باقاعدہ جوڈیشل پراپرٹی کا خیال رکھا جا رہا ہے یا کہیں پہ کوئی پولیٹیکل نیریٹو دیا جا رہا ہے؟ یہ 2 چیزیں جب تک آپ ساتھ ساتھ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں سپریم کورٹ جو ہے، یہ جو ٹرائیکوٹمی آف پاور جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی حدود و قیود میں رہ کے کام کرے،
تو سپریم کورٹ اگر اپنے اس فیصلے پر عمل درآمد کرا سکی تو اس کا نشتی عدالتوں کے حوالے سے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کا بڑا ایک اثر سامنے آئے گا. میرا سمی صاحب سے سوال ہے جی سمی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک اور نیریٹو بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ میاں نواز شریف نے بھی احتساب کی بات کی، قاضی صاحب نے بھی انہیں لوگوں کے احتساب کی بات کر دی، تو یہ نواز شریف کے لیے بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ نواز شریف کے لیے گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے تاکہ نواز شریف اس گراؤنڈ کے اوپر کھیلے. مجھے سمی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ نواز شریف کے لیے بہت بڑے امتحان میں نہیں پھنس گئے کہ آگے گڑھا ہے پیچھے کھائی ہے؟ 18 سپٹمبر کی جو انہوں نے باتیں کی ہیں، قاضی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل احتساب، یہ نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف جو کہہ رہے ہیں میں وہ کہہ رہا ہوں، وہ آئین کے مطابق کہہ رہے ہیں. تو کیا نواز شریف اب قاضی صاحب کے پاس اپنی کوئی بھیجیں گے عرضی کہ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ہوئی تھیں، اور نواز شریف اب قاضی صاحب کے آئین کے مطابق کی گئی باتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے عدالت سے رجوع کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو جو آج کی ہیئرنگ تھی اس میں یہ بات سامنے آ گئی بالکل کہ یہ جو کسی کا کنسیپٹ ہے نا کہ بس مٹی پاؤ تے آگے چلو، یہ کام نہیں ہونے والا. اچھا، کام وہ شروع کر رہے ہیں 2017 سے، نواز شریف صاحب کی جہاں پہ حکومت گئی تھی. اب اگر نواز شریف صاحب جنہوں نے 8-10 دن پہلے 6-7 دن پہلے تو یہ کہا کہ میں یہ جنرل فیض، جنرل باجوہ اور یہ مجھے ساری میری حکومت گئی اور ان کا جب تک احتساب نہیں ہوگا، ججز کا بھی انہوں نے کہا کہ جب تک احتساب نہیں ہوگا، نام لیا کھوسا صاحب کا اور ثاقب نثار صاحب کا، تو یہ آگے کہانی نہیں چلے گی. اچھا، اب یہ چیزیں کوئنسائڈ کر رہی ہیں. یہاں پر قاضی صاحب نے بھی جو آج ساری گفتگو تھی وہ تھی 2017 سے، کیونکہ انہوں نے وہ پڑھ کے بھی سنایا کہ اس میں ایک لائن یہ بھی ہے کہ 5 مہینے تک جو ریویو ہے وہ کیوں نہیں لگایا گیا پٹیشن. کام ہوگا 2017 سے. اب نواز شریف صاحب اپنا بیانیہ جو 4 دن پہلے کا تھا وہ بدل چکے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے کہا جی نہ کرائے احتساب ادارے اگر نہیں کراتے تو، لیکن 9 مئی کا عمران 9 مئی کا عمران خان کو کرنا پڑے گا. اچھا، لیکن قاضی صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی احتساب نہ کرائے تو کوئی بات نہیں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج کہا کہ آپ نے ہمیں یہ آپشن دی تھی، آپ نے ہمیں یہ آپشن. انہوں نے کہا ایک سیکنڈ بھائی، کس نے آپ کو آپشن دی؟ یو ڈونٹ ہیو آپشن ایکسپٹ ٹو ابائڈ بائی دا ڈیسیژن، دا ورڈکٹ. اب نواز شریف صاحب تو بھاگ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں مجھے تو احتساب چاہیے نہیں 217 کا، مجھے تو جاوید لطیف صاحب کے بقول اب چاہیے 9 مئی کے احتساب چاہیے. قاضی صاحب شروع کر رہے ہیں وہیں سے، تو اس میں ایک تھوڑا سا ایک فرق آ رہا ہے. بڑی ایک کمپلیکیٹڈ سی سچویشن ہے. 2017-18 میں نواز شریف صاحب وکٹم تھے اس ساری کہانی کے. وہ جو آرکیسٹرا بجاتا ہے چھڑی والا، وہ جو بینڈ بجاتا ہے، جو قاضی صاحب نے کہا کہ توبہ نعوذ باللہ جو کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آتا ہے، اللہ کا تو نہیں ہے نا، کسی کا آرڈر ہے، وہ بتائیں کس کا آرڈر ہے. لیکن ابھی پچھلے 2 سال میں نواز شریف صاحب اسی کھیل کے بینیفیشری ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی پلیٹ کو تھامیں گے اور کون سی پلیٹ کو نہیں تھامیں گے. اور قاضی صاحب نے بھی اب ریٹن جواب مانگے ہیں، اب ریٹن جواب آتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب جیسے آپ نے کہا، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن ادھر سمیع صاحب میں اس سوال میں جو صدیق جان نے کیا اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ اگر صورتحال اس طرح سے ہے تو اس میں پھر سب سے فٹ کیس جو ہے نا وہ عمران خان کا ہے. اس میں آپ دیکھیں جس طرح سے ان کی حکومت ختم کی گئی، جس طرح سے اب سب لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ کس نے کس طرح سے حکومت کو گرایا. تحریک عدم اعتماد کس لیے مقصد کے لیے لائی گئی تھی، ایکسٹینشن کس مقصد کے لیے دی گئی تھی. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو ٹھوس شواہد جو ہیں وہ اس حوالے سے عمران خان کے کیس میں آتے ہیں. باقی طرف تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیگیشنز ہیں یا دعوے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ذوالقرنین، یہ بڑا ایک مشکل صورتحال ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے پھر اب کس طرف جائے گی کہانی؟ نواز شریف صاحب اور یہ سارا معاملہ قاضی صاحب کیسے ہینڈل کریں گے؟ کیونکہ جو آج عطر من اللہ صاحب کی جو بات تھی نا کہ میں نے وہ دیکھا، کل بھی ایک صحافی کو ہراساں کیا جا رہا ہے تصویر، تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ طاقتیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2017 کا احتساب ہو جائے اور 2020، 21، 22 کا احتساب نہ ہو. سمیع صاحب زیادہ خوشتا ہوں یہ 17 سے آگے نہیں جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے وہ صدیق جان صاحب بتا رہے تھے کہ جی قاضی صاحب نے کہا کہ جس کے پاس جو انفارمیشن ہے لے آئے. معاملہ اس طرح سے ہے کہ یہ آرٹیکل 184(3) کا کیس نہیں ہے، ریویو ہے جس کا سکوپ لمیٹڈ ہے، جس میں درخواست گزار خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریویو واپس لیں، لیکن کیونکہ مرضی کورٹ کی ہوتی ہے جب کورٹ میں کوئی درخواست آ جائے کہ واپس اس نے کرنی ہے یا نہیں کرنی. امپلیمنٹیشن کے لیے قاضی صاحب کے پاس اور کوئی وجہ نہیں تھی ماں سوائے اس کے کہ وہ ان درخواستوں کو پینڈنگ رکھتے، کیونکہ امپلیمنٹیشن پروسیڈنگز کے لیے یا تو کوئی اپلیکینٹ چاہیے ہوتا ہے، کوئی متاثرہ فریق درخواست دے کہ جناب آپ نے یہ فیصلہ دیا تھا،
یہ میرے حق میں ہو رہا تھا لیکن فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. دو صورتیں ہوتی ہیں, یا وہ امپلیمنٹیشن فائل کرتا ہے یا کنٹمپٹ فائل کرتا ہے. اس کیس میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس کے فیور میں ڈیسیجن گیا ہوا تھا, جس نے آ کے یہ کہنا تھا کہ جی امپلیمنٹ کرے فیصلے کو. اس لیے اور وہ سو موٹو امپلیمنٹیشن کروا نہیں سکتے تھے کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بھی فیصلہ نہیں ہوا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ سو موٹو کیسے لینا ہے, کیا طریقہ کار ہے, وہ ایک الگ ججمنٹ اس پہ ایک سپریم کورٹ کا الگ سے موجود ہے, وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں اس کا سلسلہ بھی دیا گیا ہے. تو وہ سو موٹو ریویو کی طرف جا کے یہ نہیں تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ جیسے میرا پرسنل یہ کیس ہے. ویسے اصول کی بات, اچھا میں آپ کی بات, ایک سیکنڈ, میں آپ سب سے ایک سوال ہے میرا, اگر یہ ایسے ہی ہے اور اب بالکل یہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا, تو آج ایک یہ بھی انہوں نے اندیا دیا کہ بڑا کیس ہے اور کمیٹی بنی ہوئی ہے, تو اگلی جو ہیئرنگ ہے وہ ہو سکتا ہے لائیو دکھائی جائے. تو یہ اتنا اہم معاملہ ہے مداخلت کا. یہ ان سے کہا گیا تھا قاضی صاحب سے کہ اس کو لائیو کریں, تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر کا بطور پائلٹ پروجیکٹ لے رہے ہیں لائیو کے لیے. تو اس سے یہ ضرور ایک بات کلیئر ہوئی کہ اگلی ہیئرنگ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ہونی ہے وہ بھی لائیو ہوگی. انہوں نے کہا کہ 2 رکنی ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر ہیں, وہ ان ساری چیزوں کا دیکھ رہی ہے. اگر کسی نے کو اپنا انپٹ دینا چاہے آپ لوگوں میں سے کوئی وکلاء کو, انہوں نے کہا تو وہ اپنا انپٹ دے سکتی ہے تھرو رجسٹرار. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا پائلٹ پروجیکٹ, تو پھر یہ بڑے کیس آئیں گے. تو انہوں نے ڈور کلوز نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ اگر پائلٹ پروجیکٹ ہے, اگر یہ کامیاب رہا تو پھر اہم کیسز. تو پھر صدیق جان, اگر یہ اس میں کوئی اگر بڑا کام نہیں ہونا تو پھر نہیں کام بڑا ہونا ہے. سنیں وہ امپلیمنٹیشن کے لیے انہوں نے رکوائی کس وجہ سے ہے, اسی وجہ سے تو درخواستیں انہوں نے آج آرڈر میں لکھوا دیا کہ وہ درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں, لیکن وڈرا الاؤ نہیں کیا گیا. وجہ یہی تھی کہ اس کے بغیر کیس آگے چلانے کی ریزن کوئی نہیں تھی. اب انہوں نے امپلیمنٹیشن رپورٹ مانگی ہے الیکشن کمیشن سے بھی, پیمرا سے بھی, وفاقی حکومت سے بھی. اب ہوگا کیا, قاضی صاحب نے بیچ میں ایک راستہ بھی دیا, آل دو کہ اس راستے پہ جب گورنمنٹ چلے گی تو انکار ہو جائے گا. اٹارنی جنرل آف پاکستان جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں اور پرنسپل لا آفیسر ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے, وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ جو عدالتی تمام سوالات ہیں کہ کس نے یہ کیا, کس نے وہ کیا, 2017 میں کون ایسے کر رہا تھا, ان سب کے جوابات ججمنٹ کے اندر موجود ہیں. اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ اگر ججمنٹ اتنی اچھی ہے تو پہلے حکومت کو اتنا اعتراض کیوں تھا. اس پہ قاضی صاحب نے کہا حکومت اس پہ اٹارنی جنرل نے کہا حکومت اب بہت سمجھدار ہو چکی ہے. تو اس سے کہیں نہ کہیں یہ تاثر ضرور مل رہا ہے کہ وفاقی حکومت ویسے تو نگران حکومت ہے, لیکن نگران حکومت اس حد تک کوئی نہ کوئی مائنڈ اس نے بنایا ہوا ہے کہ ہم نے جو ماضی کے جو افسران تھے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کارروائی کا جو سٹیٹس ہے وہ فیض آباد دھرنے سے آگے آئے گا, تو فی الحال ان پروسیڈنگز میں کم از کم نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تو انہوں نے کویسچن پٹ کر دیا نا بھائی الیکشن کمیشن کو. آج انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ اور ساری, آپ بتائیں کہ آپ نے وہ سارا تو کہاں کچھ کیا, تو وہ تو 2017 پہ ختم نہیں ہوئے گا. نہیں اس پہ صدیق جان, وہ تو آج کا بھی ان کو دینا پڑے گا سارا کہ ہم نے وہ سب کچھ کیا یا نہیں کیا. تو وہ آگے تو آ گئے ہیں, وہ 17 سے شروع ہوئے, آگے تو آ گئے ہیں. دیکھیں میں جلدی بات کر لیتا ہوں. دیکھیں ایک تو میں اس بات کو ایک جملہ ایڈ کر لوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ نواز شریف کے لیے آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے. نواز شریف جو بیانیاں بنانا چاہتے تھے وہ بیانیاں جو ہے وہ بنانے سے پہلے پٹ چکا ہے, وہ اس پہ سرنڈر کر چکے ہیں, توبہ کر چکے ہیں, معافی مانگ چکے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی جو معافی انہوں نے مانگی اس پہ فیصلہ محفوظ ہے, ابھی فیصلہ اس کا نہیں آیا کہ معاف نواز شریف کو کر دیا گیا یا نہیں کر دیا گیا. اب میاں صاحب جس بیانیے پہ ایک بار بات کر کے معافیاں مانگ رہے ہیں, ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں, تو وہ میاں نواز شریف آپ کیسے قاضی فیصل صاحب کے پاس آئے گا. دوسری جہاں تک بات ہے نگران سیٹ اپ کی, انہوں نے بات کی نگران سیٹ اپ, بھائی جان یہ اتنا تگڑا نگران سیٹ اپ ہے کہ اتنے تو شہباز شریف نے 16 ماہ میں انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو نہیں دیے جتنے ہمارے نگران وزیر اعظم نے ایک دورے میں دے دیے ہیں. دوسرے ہمارے نگران وزیر اعظم نے اسرائیل سے لے کے, فلسطین سے لے کے, انڈیا سے لے کے, امریکہ کے ساتھ تعلقات سے لے کے, پاکستان کا وہ کون سا بڑا فورن خارجہ پالیسی کا میٹر ہے جس کے اوپر انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ بیان نہیں دیا. انہوں نے تو اس طرح سے بیانات دیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اوپر کیٹیگوریکل, جیسے وہ 10 سال کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ ان کو بٹھا دیا گیا اور اگلے 10 سال ملک کے فیصلے انہوں نے کرنے ہیں اور سب لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تیسری جہاں تک بات ہے, دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا, یہ معاملہ جا رہا ہے تصادم کی طرف, لڑائی کی طرف. قاضی صاحب جو چیزیں کروانا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور قاضی صاحب تو آئین کی بات کر رہے ہیں, سر حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. قاضی صاحب زبردستی تو نہیں کروا رہے. کیوں کہا حکومت, قاضی صاحب زبردستی تو نہیں کروا رہے. نہیں, حکومت یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ریویو کے اوپر آرگومنٹس دیں گے, چپ کر کے وڈرا کرو, چیپٹر کلوز, چپ کر کے 1-1.5 منٹ میں وڈرا ہو جائے گا. لیکن اٹارنی جنرل نے 3 دفعہ یہ بات بڑے کیٹیگوریکلی کہی ہے, یہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہر صورت ہونا چاہیے, یہ فیصلہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. دیکھیں
یہ کسی پریشر میں نہیں انہوں نے کہا ہے, کورٹ نے بار بار انہوں نے نہیں کہا تھا آپ کریں گے یا نہیں. دیکھیں اٹارنی جنرل کی ذاتی طور پہ خواہش ہو سکتی ہے کہ ہونا چاہیے, حکومت ذرا آپ کاکڑ صاحب سے بھی پوچھ لیں نا, اس وقت وزیر اعظم وہ ہیں اور ان کی کابینہ نے اٹارنی جنرل کو اتھورائز کرنا ہے نا کہ ہماری حکومت کا کیا موقف ہے. تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل جو موقف پیش کیا ہے وہ کابینہ کا نہیں تھا, حکومت سے انسٹرکشن لیے بغیر وہ پیش ہو گیا. لیکن نہیں, اٹارنی جنرل کا ادھر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو آج ان کے عدالت کے سامنے آیا کہ جی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہونی شروع ہو گئی ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں آپ لکھ کے دیں, یہ زبانی تبادلہ بات نہیں ہوگی, بتائیں نہیں. تو اب جب نیکسٹ ہیئرنگ پہ اٹارنی جنرل نے بتانا ہے کہ فیصلے کے کس حصے کے اوپر عمل ہو چکا ہے اور کتنا عمل ہو چکا ہے. ویسے تو جس طرح مسکرا رہے تھے مجھے تو صاحب اٹارنی جنرل کی حد تک تو مجھے فکس ہی لگ رہی ہے. نہیں مکمل فکس میچ تھا. اچھا میں آپ کو ایک چیز اور کہہ دوں, آج ایک چیز اور آپ نوٹ کریں کیونکہ ہم سب آج موجود تھے کورٹ روم میں, ایک ہی موقع کے اوپر سب سے زیادہ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا اور آپ کے دوست کے ساتھ ہوا, اور وہ چیف جسٹس صاحب کا مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا شعیب شاہین صاحب کے ساتھ. اور شعیب شاہین صاحب نے بڑی گرج کے ساتھ کہا, انہوں نے کہا جب قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ مطمئن ہیں آج کی پروسیڈنگ, انہوں نے بالکل مطمئن ہے. اور انہوں نے کہا شعیب شاہین صاحب نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کس اس میں کس کی طرف سے, انہوں نے کہا میں تو اسے دیکھنے آیا ہوں. اور ساتھ میں شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ 30 کو کیونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہے, 31 کو ہم آپ کے وزڈم سے محروم نہ ہو جائیں تو آپ نا ایک دن پہلے ایک دن بعد رکھیں. اور پھر قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کی بات شعیب شاہین صاحب کون ٹال سکتا ہے. اور ایک تو اس میں یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہ مطلب عمران خان صاحب اور قاضی فیصل صاحب بالآخر ایک پیج پہ آ گئے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی طرف سے انہوں نے شعیب شاہین صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ وہ کریں. اور ایک آخری بات یہ کر لوں سمیع صاحب, آج اس سماعت کے ختم ہوتے ہی علی ظفر صاحب سیدھے گئے اڈیالہ جہاں ان کی ملاقات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ. علی ظفر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, ڈاکٹر بابر رحمان صاحب, شیر افضل مروہ صاحب, اور باہر آ کے مروہ صاحب نے بتایا ہے کہ عمران خان نے آج کی پروسیڈنگ کا احوال سننے کے بعد پارٹی کو اندر سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ مجھے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے, مصلحت مفاہمت چھوڑ کے سائڈ پہ رکھ دو اور جو ہے وہ آپ اگریسو ہو جائیں. مجھے اگریسو آپ کی پالیسی چاہیے. اور پہلا سیمینار وہ کہہ رہے ہیں KPK میں ہوگا. اور اطلاع یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے صدر عارف علوی کو بہت آڑے ہاتھوں لیے. ٹھیک ہو گیا. اینی تھنگ ایلس یو وانٹ ٹو ایڈ؟ میں خیال ٹھیک ہو گیا. اجازت, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.